ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، جہ و جلال، عزت و آبرو اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمارے اوپر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اس کی بھی وضاحت فرمائی، جس میں سب سے پہلے حقوق اللہ کا حق ہے، اور اس کے بعد حقوق العباد بندوں کا حق ہے، اور بندوں کے حقوق میں والدین کا حق سب سے اہم ہے اور سب سے پہلے ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پر، کہ جس نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا اور والدین کی نافرمانی کرنے کو کبیرہ گناہ، بڑا گناہ قرار دیا۔ برادران اسلام، دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عفت مآب خواتین اسلام، دینی و ملی پیارے بچوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے والدین، ماں باپ کا مقام اور آج کی نافرمان اولاد۔ معزز سامعین، اسلام میں ماں باپ کا کتنا مقام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا۔ اسلام میں ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی اپنا حق بیان فرمایا، اس کے فوراً بعد والدین کے حق کو بھی بیان فرمایا اور والدین کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے کو کبیرہ گناہ، بڑا گناہ قرار دے کر اسلام میں ماں باپ کا والدین کے مقام کو کتنا اونچا ہے اس کو واضح کیا۔ تو یہ تمہید کے طور پر کچھ باتیں رہیں۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی کچھ آیات آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ والدین کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کا احترام کرنا،
ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی بات ماننا، یہ والدین کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حق کا ذکر فرمایا، یتیموں کا ذکر فرمایا، مسکینوں کا ذکر فرمایا، مسافروں کا ذکر فرمایا، پڑوسیوں کے ساتھ حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ایک ماں باپ کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے، اولاد کے اوپر، بچوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ بات کہیے، آؤ میں تم کو یہ بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حرام کاموں کا ذکر فرمایا، اور محرمات میں حرام کاموں میں سب سے پہلا حرام کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا یہ حرام کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کاموں میں ذکر فرمایا ہے۔ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کو، ان دو آیات کو ہر اولاد کو، ہر بچے کو غور کرنی چاہیے، اور تفصیل کے ساتھ میری اس بات کو سنیں کہ اسلام میں ماں باپ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا کتنا بڑا مقام ہے۔ ان دو آیات کی روشنی میں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے، تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ماں یا باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو نہ جھڑکو، اور ان کے ساتھ ادب سے، احترام سے بات کرو، اور ادب کے ساتھ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو بچھا دو اور ان کے سامنے جھک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح کہ میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ معزز سامعین، ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے والدین کے مقام کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس بات پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے، سارے انسانوں کا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی طرح اس روئے زمین پر ہر شخص کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اپنا حق کا ذکر فرمایا،
اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اسی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تیسیر القرآن کے اندر علامہ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ذکر فرمایا ہے، اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس روئے زمین کو بنانے والا، آسمان کا پیدا کرنے والا، ہوا کا چلانے والا، اور چاند کا پیدا کرنے والا، سورج کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ انسان کی ساری زندگی کی سہولتیں زمین کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے۔ غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں، جانور ہیں اور چرند پرند بھی ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے، انسان کے بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے، ایک سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے ساتھ اور کئی مقامات پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں، بچپن سے بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر بولنے کی طاقت آتی ہے، کچھ کہنے کی طاقت آتی ہے، کچھ وہ بڑے بن جاتے ہیں، تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، کچھ کرنے اور کچھ محنت مزدوری کرنے والے اور نوکری چاکری کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ طاقت ان کے اندر کب آتی ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں بچوں کی محبت کو اس طرح بٹھا دیا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ جو نافرمان اولاد ہیں، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مرتبہ ماں باپ کا بیان فرمایا ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے۔ کیا کبھی ماں باپ کو ستانے والے غور کیے ہیں؟ ماں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کر کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ 9 مہینے تک ڈاکٹر جو پرہیز کہتا ہے تمہارے بچے پر، اگر تم فلاں چیز کھاؤ گی تمہارے بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، تمہارے بچے کے ہارٹ بیٹ میں کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔ 9 مہینے تک یہ بوجھ اٹھاتی ہے ماں، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے کتنی تکلیف اٹھاتی ہے۔ وہ پیدائش کے مرحلے کو ہی یاد کرنے پر اس کا احساس ہوگا۔ ماں کے مرتبے کو جانو۔ ماں کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، رات بھر اپنے بچے کو آرام کرنے کے لیے اپنے آرام کی قربانی ماں دیتی ہے۔ اپنے بچے کو سکون پہنچانے کے لیے ماں تکلیف برداشت کرتی ہے۔ بچہ اگر رات بھر نہیں سوتا ہے تب بھی ماں رات بھر اپنے بچے کے ساتھ جاگ کر قربانی دیتی ہے۔ یہ ماں کا درجہ ہے، اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ یہ ماں کی قربانی ہے، اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ ماں کو برا بھلا کہنے والے، ماں کو گالیاں دینے والے، ماں کو برا بھلا کہنے والے ان باتوں کو تھوڑا غور سے سنیں۔ اور باپ کا جہاں تک مرتبہ ہے اور باپ کی جہاں تک بات ہے، باپ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے پہلے سے لے کر، بچے کے پیدائش کے بعد سے لے کر اس کے جوان ہونے تک، اس کو تعلیم دلانے تک، اس کو پڑھانے تک کیا کیا قربانیاں نہیں دیتا ہے۔ ماں کو پالنے کے واسطے، بچے کو پالنے کے واسطے، بچے کی پرورش کے واسطے دن بھر محنت کرتا ہے، رات بھر بھی محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اپنے پسینے، اپنے پیشانی پر پسینے ٹپکا ٹپکا کر اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کچھ باپ قربانیاں نہیں کرتا ہے۔ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو اونر ہوتے ہیں باتیں سناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ساری باتوں کو باپ اپنے دل پر پتھر رکھ کر برداشت کرتا ہے۔
اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ محنت کرنے کا کہ میرے بچے اچھے نالج والے بنے، میرے بچے اچھے تعلیم والے بنے، میرے بچے معاشرے میں ماحول میں ایک عزت والے بنے، میرا بچہ اچھا پڑھا لکھا ہو کر، اچھا پڑھ لکھ کر معاشرے کے اندر ایک عزت والا آدمی بنے، اسی مقصد کے خاطر ایک باپ یہ قربانیاں دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اما یبلغن عندک الکبر سے 5 نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، خاص کر کے وہ نوجوان جن نوجوانوں کے گھر میں ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، ان 5 نصیحتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ 5 نصیحتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا کوئی ماں ہے باپ ہے، ان دونوں میں سے ایک اگر کسی کی زندگی میں ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اف تک نہ کہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، بے ادبی اور گستاخی کا سب سے آخری جملہ اف ہے۔ اگر کوئی کسی سے یہ کہے جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ، اس کو کہا جاتا ہے اف۔ کرنے کی نیت ہے، لانے کی نیت ہے، بس یہ بھی ماں باپ کے لیے درست نہیں ہے۔ جب ماں باپ کے ساتھ اس آیت کی روشنی میں اف تک کہنا جائز نہیں ہے، جو کہ بے ادبی اور گستاخی کا آخری درجہ ہے، تو جو بے ادبی اور گستاخی کا سب سے بڑا جو مرتبہ ہے اور جو بڑا جملہ اور لفظ ہے، وہ ماں باپ کے لیے کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بچپنی جیسی حالت آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ایک ایک بات کو بار بار کہنے کی عادت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اولاد کو سمجھائی، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بات کو بار بار کہہ رہے ہیں، آپ غصہ مت ہونا، اپنے ماں باپ کی باتوں کو، ان کے بڑھاپے کے زمانے کی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے ان کو مت چھڑکنا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ وہ نافرمان اولاد جو اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے کے زمانے میں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کر ہمیں بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم موبائل میں گھنٹوں گھنٹوں وقت بتا دیتے ہیں۔ گھر میں ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے 2 میٹھے بول سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، لیکن یہ نافرمان اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں میں رکھ کر بھی، پا کر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ 2 میٹھے بول بول کر ان کے ساتھ احسان و سلوک نہیں کرتے۔ اور اگر ماں باپ کچھ کہتے ہیں تو اولاد ناراض ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتے ہیں اور چھڑک کر بات کرتے ہیں، جھٹک کر بات کرتے ہیں، ماں باپ کی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے تمہارے بچپنے کو یاد کرو، جب تم چھوٹے بچے تھے، جب تم بولنے والے ہوئے تھے، جب تم کچھ بول تمہاری زبان سے نکالتے تھے، وہ ماں باپ تھے تمہاری زبانوں سے بار بار وہ بات سن کر خوشی ہوا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے۔ تم ہو جوان ہونے کے بعد کیا تمہاری زبان میں کیا بول آ گئے، اب ماں باپ کی بات تم کو ناپسند ہونے لگتی ہے، ماں باپ کی بات پر تم غصہ ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کرو، ماں باپ کے ساتھ احترام سے بات کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے الفاظ میں بات کرو، ماں باپ کی کسی بات پر ناراض مت ہونا۔ لیکن آج دنیا کا سسٹم الگ ہے، اولاد کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے
کہ ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کرو، لیکن آج والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا پڑ رہا۔ اگر ماں باپ کچھ بول دیتے ہیں تو بیٹا غصہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اپنے بچوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں کہ اگر میں کچھ بول دیا، کچھ بول دی تو میرے بچہ ناراض ہو جائے گا، میرا بچہ غصہ ہو جائے گا، مجھے غصہ کرے گا، مجھے چھڑکے گا۔ لیکن ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ادب سے اس بڑھاپے کے زمانے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن اولاد ہے اپنے اس بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے ہیں۔ ماں کہتی ہے گھر سے نکلتے ہوئے بچے کو، گھر سے باہر جاتا ہے، میرا فلاں کام ہے کر کے لانا۔ باپ کہتا ہے گھر سے باہر جا رہا ہے، میرا فلاں کام ہے کر کے لانا، لیکن اپنے کام کو ترجیح دیتے ہوئے ماں کو غصہ کرتے ہیں، باپ کو غصہ کرتے ہیں۔ مجھے بلّہ کے کاما رہتی، تمہارے کاما کرنے کے واسطے باہر جا رہا ہوں، کا ہونا ہے تو جا کو باہر سے لا لو، نہیں تو کسی دوسرے کو بھیج کر منگا لو۔ یہ ہمارے بے ادبی والے الفاظ اپنے ماں باپ کے لیے ہم نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک سے پیش آنا چاہیے بڑھاپے کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی، جس طرح کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کو بارش ہوتے وقت بچوں کو بارش سے بچانے کے واسطے اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، اس طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ بیماری کیا، بیماری کی آنچ بھی ان پر نہیں آنی چاہیے، مصیبت کیا، تکلیف کیا، تکلیف کی آنچ بھی ان کے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ یہ رویہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا ہر اولاد کو یاد کرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے حق میں اولاد کیا دعا کرنا، بچے اپنے ماں باپ کو کن الفاظ میں دعا دینا، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ دعا کرو، اے اللہ جیسے میرے ماں باپ بچپن میں میرے ساتھ محبت سے اور شفقت سے مجھے بچپن میں پالے، اسی طرح بڑھاپے میں میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ والدین ماں باپ کے حق میں دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب تک اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، نہیں روکا، اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما، حساب والے دن، قیامت والے دن سارے مومنوں کو معاف فرما۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر کے کیا کرتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین ماں باپ کو معاف فرما، اور جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوتا ہے اسے بھی معاف فرما۔ تو معزز سامعین، اسلام میں ماں باپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور دو آیتیں ہیں سورہ لقمان کی، اور اس کے بعد سورۃ الاحقاف کی آیتیں بھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ماں کا خاص کر ذکر فرمایا کہ ماں کے ساتھ تم شفقت سے پیش آؤ، کیونکہ 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں بچے کی زندگی میں، 3 موڑ ایسے آتے ہیں بچے کی زندگی میں، جن 3 موڑوں پر ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے پر شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پیش آ کر اس بچے کو بڑا کرتی ہے۔ ایک ہے حمل کی مدت، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اس بچے کو اٹھائے رکھتی ہے، اس کے بعد ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے، پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے، جو درد ذہ ہوتی ہے، جو درد ہونے کی جو تکلیف ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے وقت کی اس تکلیف کو برداشت کر کے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ انسان کی اس حالت میں
ایک عورت کی اس حالت میں پیدائش کے وقت بچے کے موت اور زندگی کے درمیان کی حالت ہو جاتی ہے، ایسی قربانی ماں دیتی ہے۔ اور رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے، 2 ماہ تک، 2 سال تک ایک ماں اپنے بچے کو اپنا خون میٹھے دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ یہ 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں خصوصی طور پر ماں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اور حدیث سے بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، 3 مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ 4تھی مرتبہ پوچھے جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ اور ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں 3 درجہ زیادہ ہے۔ 3 مراحل ایسے آتے ہیں جس میں باپ شریک نہیں ہوتا، اکیلی ماں اس حالت میں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کو پڑھنا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد سب سے اب اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ذکر فرمایا۔ پتہ یہ چلا والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ احترام کرنا، والدین کی عزت کرنا جہاد سے بھی افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں والدین کی خدمت کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، والدین کی خدمت کرنے سے جنت نصیب ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے خلق افعال العباد، صحیح بخاری کی طرح، تو اس کتاب میں امام بخاری نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب جنت میں گیا تو جنت میں میں نے قرات کی آواز کو سنا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا حارثہ بن نعمان کی یہ قرات کی آواز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض روایات میں اس کا ذکر آتا ہے مصنف عبد الرزاق میں کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت احترام کیا کرتے تھے، اپنی ماں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حارثہ بن نعمان کی قرات کی آواز کو سنے تھے۔ اور اسی طرح والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کے کفارے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک ہمارے گھر میں ماں باپ ہیں یہ دعاؤں کی فیکٹری ہے، جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ان سے دعائیں لینی چاہیے، اور یہ ہماری کمائی میں جو برکت ہو رہی ہے، ہم دنیا میں جو ترقی کرتے جا رہے ہیں، اچھے جاب پر ہیں، اچھے پوسٹ پر ہیں، تو اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ آپ نوکری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، لیکن آپ کے بوڑھے ماں باپ آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ جب ماں باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جائے گا یہ دعائیں ختم ہو جائیں گی،
آپ کی زندگی میں مصیبتیں پریشانی آئیں گی، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ جب تک ماں باپ تھے اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ تھا، کیونکہ دعائیں ماں باپ کی ہمارے ساتھ تھیں۔ تو ماں باپ کی دعاؤں کو لینا چاہیے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، نہیں، میری امی تو زندہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا ذکر فرمائے۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے آدمی ملعون ہو جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من عاق لوالدیہ، وہ آدمی ملعون ہے کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو۔ اور سنو، والدین کی نافرمانی کرنے سے کیا کیا نتائج نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سب سے پہلا آدمی ہے العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، وہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے بڑے بد نصیب وہ ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے العاق والدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بد دعا فرمائی، وہ بھی ممبر پر چڑھتے ہوئے دعا کرنے والا فرشتہ جو اس آدمی کے حق میں بد دعا کر رہا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جس آدمی کی زندگی میں ماں باپ تھے لیکن ماں باپ کا احترام کر کے خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا اور ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلا گیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اے محمد آپ آمین کہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو بد دعا کرنے والا، والدین کی نافرمانی، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے اس کے حق میں بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، نافرمان اولاد کے حق میں اس بد دعا پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہے۔ کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اسی لیے دوستو بزرگوں، اپنے والدین کی خدمت کیجئے، احترام کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اسلام کے اندر والدین کا مقام ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، اسی طرح والدین کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اس لائق بنائیں، اپنے بچوں کی ایسی تعلیم دیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچے زندہ ہیں،
اور جب بچے ہیں اور آپ زندہ ہیں تو آپ کے بچے آپ کا احترام کریں، آپ کی تکریم کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کے مقام کو جانیں، آپ کے مرتبے کو جانیں۔ آپ دنیا کی ڈگریز اپنے بچوں کو دلاتے ہیں اور دنیا کے مرتبے تک اپنے بچوں کو پہنچاتے ہیں، لیکن کوئی والدین اپنے ماں باپ کو نہ قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، نہ احادیث کی تعلیم دلاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم دلائیے، لیکن ساتھ میں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیے کہ آپ کا حق آپ کے بچوں پر کیا ہے، اور آپ اپنے بچوں کی ایسی تعلیم دیں، ایسی تربیت کریں کہ آپ کے بچے آپ کے مقام کو جانتے ہوئے آپ کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، لیکن آج ہم والدین کا حال کیا ہے؟ نہ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، نہ حدیث کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، نہ توحید کی تعلیم دلاتے ہیں، نہ احادیث پڑھاتے ہیں، نہ دعائیں سکھاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم میں اتنا بڑھا دیتے ہیں اور ان کو اتنا مشغول اور بزی کر دیتے ہیں کہ دینی تعلیم سے بالکل کوڑے ہو جاتے ہیں، مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، ایک وقت کی بھی نماز کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے ڈگریوں کو حاصل کرنے والا ڈاکٹر کے پوسٹ پر ہے، انجینئر کے پوسٹ پر ہے، لیکن ایک وقت کی نماز کا طریقہ اسے نہیں آتا ہے۔ یہ والدین کی کمزوری ہے، یہ والدین کی اپنی حق تلفی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کمزور ہیں اور اپنے اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں سستی اور کاہلی اور غلط راستے پر ہیں۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم دیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو طریقہ سکھائیں، اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، مسجد سے قریب کریں، ان کو بتائیں اللہ کیا ہے، نبی کیا ہیں، اور قرآن کا کیا درجہ ہے، احادیث کا کیا درجہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اولاد کو بچپن سے ہی والدین کو بتانی چاہیے، تبھی جا کر آپ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے بڑے ہونے کے بعد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے اور آپ کی تکریم کریں گے۔ نہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی صحیح، نہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی اور دین کا طریقہ نہیں بتایا، پھر بوڑھے ہونے کے بعد یہی اولاد جب آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب آپ کو دھتکار دیتے ہیں، جب آپ کو گالیاں دیتے ہیں، جب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس وقت آپ پچھتاتے ہیں۔ اس وقت پچھتانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر والدین ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم صحیح تربیت کریں گے، امید اگر ماں باپ یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، ہماری تکریم اور تعظیم کریں گے، تو ان کی امیدیں پوری ہوں گی، ورنہ پھر ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس موضوع کی وضاحت رہی کہ والدین کا مقام اور آج کے نافرمان اولاد۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، الہ العالمین آج کے اس خطاب میں اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں کو ہمیں سننے سے زیادہ غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم انسانوں پر سب سے پہلا تیرا حق ہے، اے اللہ ہمیں تیرا حق ادا کرنے، صرف اور صرف تیری عبادت کرنے اور تیرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک ٹھہرانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں، حقوق اللہ کے بعد والدین کا حق سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اولاد کو والدین کے مقام و مرتبے کو جو اسلام میں بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو اولاد اپنے والدین کے نافرمان ہیں، الہ العالمین ان کو تو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم عطا فرما۔ الہ العالمین والدین ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ناحیے سے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت اور ان کی تعظیم کر سکیں۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں، اللہ تو ہمارے قرض کی ادائیگی کا غیبی طور پر انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین
العالمین اس ملک میں ہم مسلمانوں کے حالات کو سازگار بنا الہ العالمین، اس ملک میں رہنے والے ہر لوگوں کو امن و امان عطا فرما الہ العالمین، اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے جو بھی لوگ کوششیں کر رہے ہیں الہ العالمین ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اسلام کی ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں کے حق میں ان کے ذہن صاف ہونے کی توفیق عطا فرما، اسلام جیسے پیارے مذہب کو ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، ہم بزرگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، نوجوانوں کو اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، بیویوں کو اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، جب تک تو ہم اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ اس دنیا سے ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور اپنی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔